ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے حسام الدین مہاجری جو کہ ایرانین نیشنل ٹیلی ویژن کے صحافی ہیں، تہران سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود تھے. آج ایران نے ان کے چینل پر اسرائیل نے اٹیک بھی کیا. اس وقت خرم دستگیر صاحب جو ہیں اسٹراسبرگ میں موجود ہیں، یورپین پارلیمنٹ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستانی وفد کا حصہ ہیں، نون لیگ کے نائب صدر ہیں، سابق وزیر دفاع ہیں. خرم صاحب، انپرووکڈ اٹیک ایران پر ہوا، یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ خطہ جو ہے خدا نخواستہ ایک بڑی جنگ کے بادل جو ہے خطے پر منڈلا رہے ہیں. جی، پریشانی کی بات یہ ہے کہ عادل صاحب کے امریکہ کی یہ دو ہواری ہیں، ہندوستان اور اسرائیل، ان دونوں کو غالباً ایک میں قیاس آرائی کر رہا ہوں کہ ان کو یہ سگنل دیا گیا کہ بھئی اگر آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں اپنے دشمن پہ تو کر گزریں، اگر تو جواب آ گیا جتنا پاکستان کی طرف سے آیا تو سیز فائر کروا دیں گے. تو کیونکہ دونوں انپرووکڈ اٹیک تھے، دونوں نے بہت ٹارگیٹنگ کی. اسرائیل نے تو بہت ایک طویل غالباً پلاننگ کے بعد ایران کے جو اہم اہلکار تھے ان کو ہٹ کیا ہے. تو یہاں اگر یہ لارجر کانفلکٹ میں چینج ہوتا ہے، جس کا میرے خیال میں چانس کم ہے، ابھی میں آج کا دن جو گزرا ہے اس میں کچھ شدت میں کمی آئی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کتنی جو ہے وہ طاقت سے اس کا جواب دیتا ہے. تو اگر اس نے طاقت سے جواب دیا تو میری اس وقت کی کیلکولیشن یہ ہے کہ یہاں ایک سیز فائر ہوگا. اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا جو نتن یاہو نے کہا ہے کہ رجیم چینج چاہتے ہیں وہ. تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے غالباً امریکی فورن پالیسی کا ایجنٹ بن کر اسرائیل جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور ایران میں رجیم چینج اتنی ہی بڑی فاش غلطی ہوگی جتنی آج سے 22 سال پہلے عراق میں حملہ کر کے امریکہ نے کی تھی. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا جو رولز بیسڈ آرڈر ہے وہ مکمل طور پہ ہمیں کرمبل ہوتا ہوا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہی بات ہم جو کہ یہاں اسٹراسبرگ میں ہے، جہاں یورپین پارلیمان کے مختلف اہلکاروں سے اور وہاں ان کی جو پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان سے ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ اگر آپ نے رولز بیسڈ آرڈر کو ریسٹور کرنے کی ایفرٹ نہ کی، اور یورپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں نظر آ رہا کہ وہ کھل کر اس سارے معاملے پر کنٹرول کر سکے یا کم از کم اس سارے معاملے کو روکنے پر عمل کر سکے. لیکن اگر یہ رولز بیسڈ آرڈر ریسٹور نہ کیا گیا تو چاہے وہ سندھ طاس معاہدہ ہو جسے ہندوستان نے بریک کیا ہے، یا اوور آل جو مشرق وسطیٰ کا امن، معاملات مخدوش ہوں گے. اور جب اس قسم کا کیوس نظر آتا ہے، اور یہ ویسے ہی کیوس ہے جو 100 سال پہلے ہم نے پہلی جنگ عظیم سے پہلے دیکھا تھا، تو پھر عالمی جنگیں ہوتی ہیں. تو یہ بات سب کو سامنے ہونی چاہیے کہ اگر تاریخ سے کوئی سبق سیکھنا ہے تو یہ جو دونوں امریکی ہواری ہیں، اسرائیل بھی اور ہندوستان بھی، ان کا ہاتھ روکنا ہوگا اور ان کو اپنے سرحد تک محدود کرنا ہوگا. ورنہ چاہے مشرق وسطیٰ ہو یا ساؤتھ ایشیا، یوں لگ رہا ہے کہ ہم ایک جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. خرب، ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں اس جنگ کے اثرات ہم پر یقینی طور پر ہوں گے. ایسے میں آپ کی حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اور ہماری قیادت اور پارلیمان نے تو کھل کر اسرائیلی بربریت کی مذمت کی ہے، لیکن ڈپلومیٹکلی سپیکنگ کیا آپ کریں گے؟ اور ایک ایسے وقت میں جب ایران میں رجیم چینج کی بات کر رہا ہے اسرائیل. پاکستان جی یونیلیٹرلی، پاکستان کو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، ذاتی رائے، کہ پاکستان کو یونیلیٹرلی کوئی قدم بھی نہیں اٹھانا چاہیے. پاکستان کی حکومت کی، افواج پاکستان کی ذمہ داری پہلی پاکستان کی زمین کا اور پاکستان کے مفادات کا دفاع ہے. البتہ اگر حالات مخدوش ہوتے ہیں اور مسلم ممالک کی یا خطے کی ایک کوئی ملٹی جو نیشنل کوئی کولیشن بنتی ہے جو اس پہ کوئی گفتگو کرنا شروع کرے، تو اس پر پاکستان غور کر سکتا ہے. لیکن ابھی تک پاکستان نے اپنا سٹینس درست لیا ہے. خاص طور پہ یو این سیکیورٹی کونسل میں ہمارے مستقل مندوب نے جو بات کی ہے وہ بڑی جامع تھی، اور وہ یہی پہ ہے کہ ہم جو اصول ہے، اصول کو توڑے جانے کی سخت ترین مذمت کرتے ہیں.
ہم خود مختاری کا دفاع چاہتے ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں جس پر ہمیں جو ہے کاربند رہنا ہے. بہت ساری باتیں ہوں گی مسلم امہ کے حوالے سے بھی اور بھی ایشو کے حوالے سے، لیکن پاکستان کی پہلے ذمہ داری تو پاکستان میں رہنے والوں کی زندگیوں کی حفاظت ہے، اپنی مٹی کا دفاع ہے، اور اپنے آنے والے جو دوسرے وسیع تر مفادات ہیں ان کی حفاظت ہے. اچھا صاحب، آپ یورپین پارلیمنٹ میں موجود ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایسی جارحیت اسرائیل کی طرف سے جب بھی ہوتی ہے تو وہ فوراً سیز فائر کی بات شروع کر دیتے ہیں، لیکن چاہے امریکہ ہو، یورپین ممالک ہوں، کوئی بھی کھل کر یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک خود مختار ملک کی سالمیت پر حملہ کر کے ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو نشانہ بناتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیا وہ آپ کی یہاں پہ پارلیمنٹیرین سے بات ہو رہی ہے، صرف وہ کنڈیم کر رہے ہیں یا اس سے زیادہ کی بھی بات کر رہے ہیں؟ جی، ہمارے ساتھ گفتگو میں تو مختلف جو اراکین پارلیمان ہیں وہ کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ان کے ممالک بھی اور یورپین یونین بطور ایک کلیکٹو بھی ابھی تک کھل کر کنڈیم نہیں کر پائے. اور یہی ایشو ہمیں ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ پھر میں کہوں گا اسرائیل اور ہندوستان دونوں کی جو یک طرفہ اور ان پرووکڈ جارحیت ہے دنیا، اور اب یہ بات ہم نے کی ہے کہ اگر آپ اس طرح ان پرووکڈ جارحیت کو کنڈیم نہیں کریں گے تو جو بڑھتا ہوا کیوس ہے، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ جی ہندوستان پاکستان کی جنگ ساؤتھ ایشیا تک رہے گی اور ایران اسرائیل کی جنگ جو ہے مشرق وسطی تک رہے گی، وہ نہیں رہے گی. وہ ایک عالمی جنگ میں بدلے گی. اور یورپین یونین کے دروازے پر جو پہلے ہی ایک جنگ ہو رہی ہے یوکرین روس کی، جی، جس پر انہوں نے ایک اصولی موقف لیا ہے، اب اگر اس موقف کی تائید کرنا چاہتے ہیں جس طرح وہ روس کو کنڈیم کرتے ہیں، پھر انہیں اسرائیل اور ہندوستان کو بھی کنڈیم کرنا ہوگا. یہ بات ہم نے کھل کر ان سے کی ہے کہ اگر رولز بیسڈ آرڈر قائم نہیں ہوتا، اور اسی طرح مختلف ممالک جو ہیں، خاص طور پہ امریکہ کے یہ دو ہواری اسرائیل اور ہندوستان اپنی مرضی سے دوسرے ملکوں پر حملے شروع کر دیتے ہیں، تو بالآخر یہ آگ آپ تک بھی پہنچے گی. اس وقت جو ہے وہ مشرق کے یورپ میں پہنچی ہوئی ہے، لیکن اگر مختلف اطراف سے یہ جنگ آپ تک پہنچے گی تو دنیا اگر چاہتی یہ ہے کہ اگر امن ہو اور ہم سب امن کے اندر اپنے اپنے ملکوں کی بہتری اور معاشی ترقی کی کوشش کر سکیں، تو امن کی غیر موجودگی میں تو نہ ہی کوئی معاشی ترقی ہو سکتی ہے، نہ کوئی تجارتی معاہدے کارگر ہوں گے، اور ایک انتشار پھیلے گا جو کہ دنیا کے لیے مہلک اور تباہ کن ہے. ایران اسرائیل کانفلکٹ ہی ہے، لیکن ہندوستان کا جو معاملہ ہے، کتنا یورپین یونین میں آپ کے بیانیے کو بائی کیا جا رہا ہے، اور وے فارورڈ کے امریکہ سے لے کر سٹراسبرگ تک ان ملاقاتوں میں کیا وہ حل میں دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے معاملات کو لے کر؟ جی رکھتے ہیں. جب ان کو سب سے زیادہ ہمیں جو رد عمل دیکھنے میں آیا، وہ جب میں نے بارہا اس پورے وزٹ میں یہ بات کی ہے کہ اس کو روٹین میں ہندوستان نے جو یہ کام کیا، اگر آپ نے روٹین سے لیا تو دنیا کی پہلی جوہری جنگ جو پانی کے اوپر ہوگی وہ ساؤتھ ایشیا میں ہوگی. یہ بات واضح ہونی چاہیے. اگر ہاتھ نہ روکا گیا اور ہندوستان کو جو اس وقت ایک ریویژنسٹ پاور بنا ہوا ہے اس کو بین الاقوامی قانون کے اندر نہ لایا گیا، تو ہم ایک بہت بڑی تباہی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو اسرائیل کا ایران کا تنازع ہوا ہے، اس سے ہمارے موقف کے اندر ایک گہرائی اور مزید قوت ملی ہے، تقویت ملی ہے کہ جس طرح آپ نے اسرائیل کا ہاتھ روکنا ہے، اس نے ہندوستان کا ہاتھ بھی روکنا ہے، ورنہ پھر یہاں ایک عالمی جنگ کی طرف ہم بڑھیں گے. اور یورپین یونین میں چونکہ یہاں ماحولیات کے اوپر اور پانی کے اوپر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، تو ہم نے انہیں یہ بھی سمجھایا ہے کہ یہ جو اپر انڈس بیسن ہے، اگر یہاں تک جنگ پہنچتی ہے اور وہاں جو دنیا کا تیسرا بڑا برف کا ذخیرہ جو ہے وہ ان ممالک کے ہمارے یعنی شمال میں ہے، افغانستان سے شروع ہو کر پاکستان، بھوٹان، نیپال، انڈیا، چائنا، تو اگر یہاں جنگ ہوتی ہے تو ایک انگریزی میں کہتے ہیں کیٹاسٹرافک کانسیکوینسز ہیں پوری دنیا کے لیے. صرف یہ نہیں ہے کہ جی چلو پاکستان ہندوستان تباہ ہوں گے، پوری دنیا کا ماحول جو ہے جس طرح بگڑے گا ابھی تو اس کا کیلکولیشن بھی نہیں کی جا سکتی. اس لیے یورپ میں بہت انٹرسٹ ہمیں نظر آیا ہے کہ اس پانی کے معاملے کو حل کرنے کے لیے
آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں ضرور ایک اچھا دوسری بات یہ بتائیے، آئیٹف کے معاملے میں انڈیا اور اسرائیل نے مل کر پورا زور لگایا کہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں شامل کیا جائے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوئے۔ اب جی ایس پی پلس کا بھی معاملہ ہے اور وہاں پر بھی آبویسلی یہی لابی پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہی ہے کہ ایسا ہو۔ جی، اور یہ بہت ہی خوش آئند ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہندوستان کا پورا کیس جو ہے وہ ماضی پر مبنی ہے، اور ہم نے واضح کیا ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے، 2008 کا پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان نے 2022 میں جس طرح فاٹف سے نکلنے کے لیے ایک بہت ریاستی کو جدوجہد کی ہے، ہر لحاظ سے، قانونی لحاظ سے اور اس سارے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے، اسی لیے ہندوستان کو پسپائی ہوئی ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک جرم پر میں 2 دفعہ کیس نہیں چل سکتا، وہ جو کیس چلنا تھا پاکستان پہ وہ چل چکا، اور پاکستان الحمدللہ اس میں سے باعزت بری ہو چکا ہے۔ تو اب وہ دوبارہ کیس چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں فاٹف میں انہیں ناکامی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جی ایس پی پلس میں بھی ناکامی ہے۔ چلیں لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ خرم صاحب، تو واپسی کا پلان آپ کے ڈیلیگیشن کا اگلی ڈیسٹینیشن کیا ہے، کب ہے، ذرا بتائیے۔ جی نہیں، اگلے 2 دن میں انشاءاللہ ہم سب لوگ پاکستان واپس پہنچ جائیں گے، اور وہاں بجٹ کا پورا پروسیس بھی جاری ہے پارلیمان میں، لیکن یہ جو خطے کا معاملہ ہے اس میں بھی پاکستان کی جو انوالومنٹ ہے، جو سفارتکاری چاہیے وہ بھی جاری رہے گی۔ سب سے پہلے تو جا کر وزیر اعظم کو ہمیں رپورٹ کرنا ہے، اور کابینہ کو، اچھا، کہ ہمارے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کس قسم کے ہمیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کہاں جو ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ خوش آئندہ مثلاً امریکی کانگریس میں پہلے سے بہت زیادہ بہتر صورتحال ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کو سننے کے لیے وہ تیار ہے۔ یہ ساری باتیں ہم وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے سامنے مجھے یقین ہے کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں اگر وزیر اعظم بہتر سمجھیں کہ اسی قسم کا کوئی مشن بھیجنا چاہیں، یا اگر وسیع تر پارلیمانی جو وفود ہیں وہ بھیجیں، مطلب ہندوستان نے بھیجے تھے اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ غالباً ان کی جو بہت ساری جو ساکھ ہے اس میں کمی آئی ہے ان کے جو، تو پاکستان جو اگر بہتر تیاری کے ساتھ پارلیمانی وفود بھیجنا چاہتا ہے، یہاں جو کہ یہ اسٹراسبرگ فرانس میں ہے، فرانس میں ضرور ایک مزاحمت ہے پاکستان کی، ان کی ہندوستان کے ساتھ الائنس بہتر ہے، اگر اس پر جو ہے یورپ میں فرانس اور جرمنی کے اوپر کو فوکس کرنا غالباً اچھا ہوگا پاکستان کے لیے، مستقبل کے لیے۔ اوور آل امریکہ میں بھی جو آرمی چیف بھی تشریف لے گئے، فیلڈ مارشل، وہ بھی وہاں ہیں، لیکن اگر آئندہ آنے والے دنوں میں، ابھی سپٹمبر میں وزیر اعظم بھی تشریف لے جائیں گے جنرل اسمبلی میں، لیکن یہ ہے کہ ہندوستان کو ایکسپوز کرنا ملٹی لیٹرلی بھی اور بائی لیٹرلی بھی وہ ایک فوکس ہے جو بڑی، یہ ضرور ہے عادل صاحب کے جارحانہ سفارتکاری کا اس جو ہم نے کی ہے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے، اور اسے جاری رہنا چاہیے۔ سگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ایران میں پاکستان کے سابق سفیر آصف درانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔